اب مجاہدے میں طاقت چاہیے تو اللہ کے سوا کون دے سکتا ہے؟ دیکھیں آج کچھ چیزوں کو کلیئر کر لیں. تمام عاشقان اولیاء، عاشقان صحابہ، پیروں فقیروں اولیاء کو ماننے والے جتنے بھی ہیں نا اہل سنت والجماعت، سب کا عقیدہ کیا ہے؟ پہلے یہ اب اپنا عقیدہ بھی سمجھ لیں اور ہمارا عقیدہ بھی سمجھ لیں. سب کا عقیدہ ایک ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے. ہر ولی، ہر نبی، ہر صحابی سب اللہ کے محتاج ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا؟ ہاں، اللہ نے اپنے کچھ پیاروں کو اختیار دیا ہے، وہ اللہ سے لے کر اللہ کی عطا سے اپنے بندوں میں، اپنے مریدوں میں، اپنے چاہنے والوں میں بانٹتے ہیں. اب وہ کیسے، وہ میں انشاءاللہ بھی آپ کو ثابت کر دیتا ہوں. پہلے قرآن کے ذریعے سنتے ہیں. بہت خوبصورت واقعہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ ہے. پارہ نمبر ہے 16. معاملہ کیا ہوا کہ آپ ایک بار تنہائی میں تھی تو ایک خوبصورت نوجوان آپ کے سامنے آ گیا. آپ گھبرا گئی کیونکہ آپ با حیا تھیں، با پردہ تھیں. آپ نے کہا کون ہو تم؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے انی اعوذ بالرحمن منک، میں تجھ سے، اب آپ کہتی ہیں بی بی مریم کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. وہ نوجوان کوئی عام انسان نہیں تھا، حضرت جبریل امین علیہ السلام تھے. وہ کہتے ہیں انما انا رسول ربکی لأہب لی غلاما زکیا، کہتے میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں. یعنی اے مریم گھبرائیے نہیں، میں اللہ پاک کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، آپ کو بیٹا دینے آیا ہوں. اب میرا سوال یہ ہے، آیا کون ہے؟ جبریل امین آئے ہیں. لفظ جبرائیل کا معنی بھی عبداللہ ہے، یعنی اللہ کا بندہ ہے، اور فرشتوں کو قرآن بھی اللہ کا بندہ کہتا ہے. بل عباد مکرمون، بلکہ فرشتے عزت والے بندے ہیں. اب وہ خود بھی اللہ کے بندے ہیں، مگر کہتے کیا ہیں کہ میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا بتائیے نا؟ بیٹا دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا رب ہے. مگر اللہ اپنے کرم سے اپنے پیاروں کو کچھ اختیار دیتا ہے، مگر وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں دیتے. شرک کی تعریف سمجھ لیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب غوث پاک یا فلاں صحابی یا فلاں نبی اپنی طرف سے کچھ دیتے ہیں تو جناب یہ شرک ہے. ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو کچھ کوئی دنیا میں مدد کر سکتا ہے وہ اللہ کی عطا سے، اس کی اجازت سے باذن اللہ کر سکتا ہے. اب اس کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں کہ آج ہمارے گھر میں بچے ہوتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں، ان کی روزی کا انتظام کیسے ہوا؟ مجھے بتائیے نا. رزق دینے والا رب ہے، مگر اللہ کریم ان کے والد صاحب کے ذریعے بچوں تک رزق پہنچاتا ہے نا. والد کما کر آتا ہے، بچوں کو کھانا بھی ملتا ہے، کپڑے بھی ملتے ہیں، تو کوئی نہیں کہتا کہ جناب یہ والد صاحب سے رزق لینا شرک ہو گیا. اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہی اسباب کے ذریعے ہے، اس کا نظام ہی اسباب کے ذریعے چلتا ہے کہ بندوں سے بندوں کی مدد ہو رہی ہے، کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا. آج ایک اور لاجیکلی مثال دے دیتا ہوں کہ ولیوں سے یا اللہ والوں سے اگر ہمیں کچھ ملتا ہے تو وہ کیسے ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں. آپ میں سے بہت سارے مجھے بزنس مین نظر آ رہے ہیں. بڑے بزنس مین کیا کرتے ہیں؟ اپنے مینیجر کو، اپنے امپلائی کو، بہت قریب کا بندہ ہو تو اسے کچھ چیزوں کی اختیارات دے دیتے ہیں، پاور دے دیتے ہیں، پاور آف اٹارنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی میری طرف سے پراپرٹی تم ٹرانسفر کر دینا، مہینے کی پہلی تاریخ کو تمام اسٹاف کو سیلری کیش دے دینا، بینک سے نکال کر فلاں فلاں پیسے بانٹ دینا. تو کوئی بھی امپلائی تنخواہ لیتے وقت یہ نہیں کہتا کہ مینیجر صاحب کی تنخواہ لے رہا ہوں، وہ یہی کہتا ہے تنخواہ مالک نے دی ہے، اختیار اسے دیا ہے. کوئی بھی پراپرٹی ٹرانسفر کرتے وقت یہ نہیں کہتا کہ اس کا پلاٹ مجھے مل رہا ہے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ مالک کوئی اور ہے جناب، اٹارنی اس کے پاس ہے. سمپل از دیٹ. ہم بھی یہی کہتے ہیں دینے والا رب ہے، مالک رب ہے، اللہ نے اپنے پیاروں کو اختیار دیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اختیار کی کوئی دلیل پیش کیجئے. بخاری شریف کی حدیث پیش کرتا ہوں، کمال کی حدیث ہے اور کئی بار سنی ہوگی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک اللہ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. سمپل از دیٹ. ہمارا بھی تو یہی کہنا ہے کہ مالک کا سب کچھ ہے مگر عطا وہ فرماتا ہے، تقسیم یہ فرماتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تو اس پورے فلسفے کو، اس پوری حدیث کو ایک شعر میں، نعت کے شعر میں بیان کر دیا. کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں ان رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رب ہے معطی یعنی عطا کرنے والا، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے. کس کا؟ اللہ کا. رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ
وسلم. تو یہی الحمدللہ عقیدہ ہے. تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. اگر کوئی غوث پاک سے یا غوث کہہ رہا ہے یا نظر کرم خدارہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غوث پاک سے مانگ رہا ہے کہ آپ اللہ سے نہیں خود سے دے دیں. اللہ سے لے کے دیجئے. اللہ کے آپ پیارے ہیں. دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے, آپ کا کوئی بیٹا, آپ کا کوئی دوست, اللہ کا کوئی بیٹا نہیں, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, آپ کا کوئی پیارا ہو, کسی کو آپ سے کوئی کام ہو تو آپ سے ڈائریکٹ بات کرنے میں شاید جھجک ہو, مگر آپ کے پیارے کو لے کر آپ کے پاس آ جائے کہ آپ کے دوست کو لے کر آیا ہوں, آپ کے پیارے کو لے کر آیا ہوں, ذرا میرا کام کر دیجئے. آپ کہیں گے یار اب تم جس کو لے کر آ گئے ہو اب تو کام کرنا پڑے گا. تو اللہ والے جو اللہ کے قریب ہیں, ہم ان کا واسطہ, ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ دنیا میں بہت سارے لوگوں کے کام بن جاتے ہیں. تو امید ہے کہ آج اس وسوسے کی کاٹ ہو گئی ہوگی.